ویلنٹائنس ڈے تاریخ کے عنوان میں کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تاریخ کے عنوان میں 270 عیسوی یا بعض اخبارات کے مطابق 269 عیسوی میں روم کے بادشاہ کلاڈیس اس کے دور حکومت میں مسلسل جنگ کی وجہ سے فوج کی تعداد میں خاصا کمی نمایاں ہوئی۔ لوگ فوج میں بھرتی ہونا اور اپنے گھروں کو اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر پردیس جانا اور جنگ کرنا ناپسند کرنے لگے۔ تو کلاڈیس نے اس درپیش مسئلے کا حل نکالا۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ شادیوں پر پابندی لگا دی جائے، اور شادیوں پر پابندی لگا دی گئی، اور پابندی لگانے کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ نوجوانوں کو فوج میں آنے کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر روم کا ایک مذہبی رہنما جسے سینٹ ویلنٹائن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس نے خفیہ طریقے سے لوگوں کی شادیاں کرانا شروع کر دی۔ بالآخر کار اس کا یہ راز کھل گیا، حکومت کو پتہ چل گیا۔ کلاڈیس نے اس کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے قید خانے میں ڈالا، اور اس کو طرح طرح کی اذیتیں دیں کہ اس نے حکومت کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے۔ بالآخر کار اذیتیں برداشت کرتے کرتے، اس کو تکلیفیں دیتے دیتے 14 فروری 270 عیسوی یا بعض اخبارات کے مطابق 14 فروری 269 عیسوی کو سزائے موت کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ دن اس مذہبی رہنما کی موت کے باعث رومیوں کے لیے محترم اور معتبر قرار پایا، اور انہوں نے اس دن کو یعنی سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں بطور تعزیتی دن منانا شروع کر دیا، یعنی غم کا دن منانا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک اور روایت کے مطابق یہ بھی روایت ملتی ہے بعض انسائکلوپیڈیاز میں کہ سینٹ ویلنٹائن نام کا معتبر شخص برطانیہ میں بھی تھا، جسے عیسائیت پر ایمان کے جرم میں 14 فروری 269 عیسوی میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ قید کے دوران اس سینٹ ویلنٹائن شخص کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ وہ اسے محبت بھرے خطوط لکھتا تھا۔ اس مذہبی شخصیت کے ان محبت ناموں کو ویلنٹائنز لیٹر کہا جاتا تھا۔ پھر اسی کی یاد میں اس کی موت کے دن بطور تعزیتی دن منایا جانے لگا، اسی کی یاد میں، سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں۔ ان دونوں روایتوں میں سے جو بھی لی جائے، یہ عیسائیوں کے مذہبی رہنما کا دن ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر 4 صدی عیسوی تک اس کو بطور غم کا دن منایا جاتا رہا، مگر رفتہ رفتہ تبدیلی آتے آتے، وقت گزرتے گزرتے اس دن کو محبت کی یادگار کا رتبہ حاصل ہو گیا۔ پھر لوگوں نے اس کو محبت کے طور پر منایا جانے لگا، منانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اولاً جس قوم نے اس دن کو منایا وہ رومیوں کی قوم تھی، مشرک قوم، رومیوں نے منایا۔ پھر اس کو برطانیہ کے لوگوں نے منایا، برطانیہ کی عوام نے منایا۔ پھر امریکیوں نے منایا، پھر جرمنیوں نے منایا۔ پھر اسی طرح یہ ساری دنیا میں پھیلتا ہوا ساری کائنات میں منایا جانے لگا، مگر اسلامی معاشرہ پھر بھی اس سے بے دخل رہا۔ اسلام کی غیرت کی وجہ سے، غیرت ایمانی کی وجہ سے اس سے بالکل بے تعلق رہے۔ مگر 14 صدی عیسوی سے پہلے تک مختلف انداز میں اس دن کو منایا جاتا تھا، مختلف انداز میں، ہر ایک علاقے کا علیحدہ علیحدہ انداز ہوتا تھا۔ مثلا مثال کے طور پر برطانیہ میں لکڑی کے چمچ بنائے جاتے، لکڑی کے چمچ بنا کر اس پر دل اور چابیاں بنائی جاتی تھیں، جو تحفہ کے وصول کرنے والے کے لیے اس بات کا اشارہ ہوتی، تم میرے دل کو اپنی محبت کی چابی سے کھول سکتے ہو۔ امریکہ میں اس تاریخ کو لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے ایک جگہ پہ جمع ہوتے، وہ ڈانس کرتے اور کرتی، رقص کرتے اور کرتی، اور دوران رقص اور ڈانس ایک دوسرے کا نام علامت نام لیتے تھے،
جب رقص ختم ہوتا جس کی زبان پہ جس کا نام ہوتا تھا وہ اسی سے شادی کرتا، لڑکی ہوتی تو اسے لڑکے سے شادی کرتی، لڑکا اسی لڑکی سے شادی کرتا جو نام اس کی زبان پہ ہوتا تھا۔ جاپان میں خواتین اس دن پر اپنے جاننے والے تمام مردوں کو تحائف بھیجتی تھیں۔ اٹلی میں غیر شادی شدہ خواتین سورج نکلنے سے پہلے کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی تھیں، جو مرد ان کے سامنے سے گزرتا ان کے عقیدے کے مطابق وہ یقین کر لیتی کہ قدرت نے یہی ان کے لیے زندگی کا ساتھی بنایا ہے، وہ اس سے شادی کر لیتی تھی۔ ڈنمارک میں برف کے قطرے محبوب کو بھیجے جاتے بطور گولے، برف کے جو گولے ہوتے ہیں چھوٹے بچے کھاتے ہیں اس طرح کے گولے بھیجے جاتے تھے۔ اور پھر عالم مغرب میں یہ بھی روایت زبان زد عام تھی کہ اگر اس دن میں کسی کی یہ خواہش ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کتنی اس کی اولاد پیدا ہوگی، اس کے ہاں کتنی اولاد ہوگی، تو وہ اس دن ویلنٹائنز ڈے کے دن سیب پکڑتے، سیب لیتے، اس کو چھری سے، چاقو سے، کسی کاٹنے والے آلے سے کاٹتے، ایک حصہ اپنے ہاتھ میں لیتے، جتنے سیب کے ایک حصے پر اس کے بیج ہوتے تو وہ یقین کر لیتے، ان کا عقیدہ ہوتا کہ اتنی اولاد ان کے ہاں پیدا ہوگی۔ اس دن پھر مختلف انداز میں منایا جاتا رہا، ہر ایک پوری دنیا میں ہر ایک نے اپنی اپنی رسم سے، اپنے اپنے رسومات کے مطابق منایا۔ پھر 1382 عیسوی میں ایک انگریز نے جس کا نام چوسر تھا، اس نے پارلیمنٹ آف فالز کے زیر عنوان ایک غزل لکھی۔ اس میں انسانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی جنس تبدیل کرنے کے لیے کسی نہ کسی پرندے کا انتخاب کریں۔ یہ ان کی غزل کا پیغام تھا، اگر اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتے ہو کسی پرندے کا انتخاب کرو۔ مطلب کیا کہ کسی دوسری قوموں سے، کسی دوسری قوم سے، کسی دوسرے علاقے کی عورت سے جا کر اپنا تعلق جوڑو، پھر اس سے شادی کرو، اس طرح تمہاری جنس میں تبدیلی رونمایاں ہوگی۔ پھر 14ویں صدی میں اس کی ابتدا پر اس دن رنگین کاغذوں پر واٹر کلر اور رنگین شونائی سے کام لیا جاتا تھا، جس کی مشہور اقسام کروسٹک، ویلنٹائن، کٹ آؤٹ اور پرل پرس ویلنٹائن کارخانوں میں بننے لگے۔ پھر 19ویں صدی کے آغاز پر ویلنٹائن کارڈز بھیجنے کے لیے روایت باقاعدہ طور پر پڑی، جو اب ایک مستقل حیثیت اختیار کر چکی ہے تمام معاشرے میں۔ آج اس دن پر 14 فروری پر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو خطوط بھیجتے ہیں، لیٹرز بھیجتے ہیں، چاکلیٹس بھیجتے ہیں، مختلف قسم کے تحائف بھیجتے ہیں، جو در حقیقت ایک برائی کی دعوت ہوتی ہے، لیکن سارا عالم اس میں گھرا جا رہا ہے۔ آج کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی، مگر اس برائی کے جو برے نتائج ہیں جو معاشرہ بعد میں بھگتے گا، اور آج عالم مغرب بھگت رہا ہے۔ ابھی تک دینی اسلام کا معاشرہ ان مسائل سے دوچار نہیں ہوا جن مسائل سے عالم مغرب دوچار ہو چکا ہے، جو مسائل عالم مغرب کو بھگتانے پڑے ہیں، جو وہ بھگتا رہے ہیں۔ اس معاشرے میں عورت کی عزت کتنی باقی رہ گئی؟ وہ عورت کو صرف اور صرف ایک ٹشو پیپر کے برابر سمجھتے ہیں، استعمال کیا پھینک دیا، نہ وہاں بہن کا تصور ہے، نہ ماں کا تصور ہے، نہ بیٹی کا تصور ہے، نہ اہلیہ کا تصور ہے، کچھ تصور نہیں ہے، سے ٹشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اگر ہم نے اس پر کنٹرول نہ کیا اپنی قوم میں، عالمی اسلام میں اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا، تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارا معاشرہ بھی انہی ہلاکتوں کا شکار ہوگا جن ہلاکتوں کا شکار آج عالم مغرب ہے۔ پھر اگر اس دن کی شرعی حیثیت دیکھی جائے کہ شریعت نے اس تہوار کو منانے کا کیا حکم نافذ کیا، شریعت کیا حکم دیتی ہے، تو سنیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی آیت نمبر 19۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں برائی کا چرچا پھیلے،
تو فرمایا ان لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ سو محترم المقام، قابل غور قابل توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے یہ پیغام ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ صرف اتنا خواہش رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اہل اسلام کے درمیان برائی کا ذکر چھڑے، برائی کے ذکر کا چرچا ہو، تو ان کے لیے وعید یہ ہے، عقاب یہ ہے، عتاب یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ مگر وہ لوگ جو اس برائی کو قائم کریں گے، اللہ رب العزت ان پر کتنا بڑا ناراض ہوگا، وہ کتنی بڑی ناراضگی کا شکار ہوں گے اللہ رب العزت کی۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر حاضر ہوں گے، کس منہ سے کس رخ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ کلام، یہ قرآن مجید ان لوگوں کے خلاف گواہی دے گا کہ باری تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اپنے پس پشت ڈال دیا تھا، میرے احکامات کو پس پشت ڈال دیا تھا، میرے فرامین کو پس پشت ڈال دیا تھا، پڑھا تھا، سنا تھا، علماء نے ان کو بیان کیا تھا، آگاہ کیا تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کر سکے، عمل نہ کیا، غیر مذہبوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، نصارہ کی، مشرکین کی پیروی کرتے رہے، ان کی رسومات کی پیروی کرتے رہے، ان کی تہذیبات کی پیروی کرتے رہے، ان کے تمدن پہ چلتے رہے۔ یہ ساری گواہیاں کل قرآن مجید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ جب یہ قرآن مجید ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہ کھڑا ہوگا تو اس دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب پیش کرو گے، کیا عرض کرو گے کہ باری تعالی ہم تیرے بندے ہو کر، مسلمان ہو کر، تیرے نبی کی محبت کا دم بھرنے والے بن کر، دین اسلام کی محبت کا دم بھرنے والے بن کر، قرآن مجید کی محبت کا دم بھرنے والے بن کر اطاعت غیر مسلموں کی کرتے تھے، یہود و نصارہ کی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھیے حدیث پاک جسے ابو داؤد نے روایت کیا، نقل کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی تشبیہ کرے گا، مشابہت اختیار کرے گا، فرمایا جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے دین اسلام کی رسومات کو ترک کر کے یہود و نصارہ کی رسومات پہ عمل کریں، رومیوں کی رسم و رواج پہ عمل کریں، تو کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آب کوثر پر کھڑے ہوں گے، اپنی امت کو آب کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، اور ہم ادھر حاضر ہوں گے، آقا ہم بھی آپ کی امتی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرمائیں گے؟ ارے رسومات تو یہودیوں پہ اختیار کرتا تھا، یہودیوں کے رسم و رواج پہ چلتا تھا، مشابہت تو یہودیوں کی اختیار کرتا تھا، اور آج کہتا ہے میں آپ کا امتی ہوں، آپ کی محبت کا دم بھرنے والا ہوں۔ ارے اگر میری محبت تیرے دل میں ہوتی، میرا عشق تیرے دل میں ہوتا، تو میری سنت کو اختیار کرتا، میری اسوہ حسنہ کو اختیار کرتا، جو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ہے، اس پہ عمل کرتا۔ مگر تو وہ ہے جس نے نہ میری سنت کا خیال کیا، نہ میرے فرمان کا خیال کیا، نہ دین اسلام کا خیال کیا، نہ قبر کا خیال کیا، نہ آخرت کے بارے میں سوچا، نہ میدان حشر کے بارے میں سوچا، نہ میزان کے بارے میں سوچا، نہ بعد باس الموت کے بارے میں کچھ شے بھی نہ سوچا، اور سب کچھ وہ کچھ کیا جو مشرک چاہتے تھے۔ سو جن کے راہ پہ تو چلتا تھا، آج تو انہی کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ جن کے راستے پر تو چلتا تھا، جن کی پیروی کرتا تھا، آج تیرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ سو محترم المقام، آج وقت ہے ان رسومات سے چھٹکارا حاصل کر لو، ان رسومات سے خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، ان رسومات سے خود بھی بچو اور اپنے تمام لواحقین کو، محبت کرنے والوں کو، متعلقین کو بچاؤ۔ وہ رسومات جو مشرکین کی رسومات ہیں، جو دین اسلام کے خلاف ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید منع فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان رسومات سے بچو۔ اور ایک اور بھی قابل غور
توجہ طلب بات یہ ہے، یاد رکھیے گا، آج یہ کام عالم اسلام میں اس دن پر 14 فروری پر لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، محبت برے خطوط پیش کرتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا رنگ رنگلیاں ہوتی ہیں۔ آج یہ سب کچھ چھپ چھپ کے ہوتا ہے، مگر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، یہ سب کچھ ہر کسی کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اپنی بچیاں سامنے کھڑی ہوں گی، اپنی اولاد سامنے کھڑی ہوگی، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوگا، مگر کسی کو روکنے کی، منع کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، کوئی شے غلط ہو، معاشرے میں اس کا استعمال ہو جائے، جب اس کا استعمال ہونے لگے، استعمال ہوتے ہوتے ہماری طبیعتوں میں وہ اس طرح رچ بس جاتی ہے، پھر کسی استعمال کرنے والے کو بھی، کسی مستعمل کو بھی وہ کبھی غلط تصور نہیں ہوتی، کبھی غلط تصور نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شاید ہماری جانوں میں رچ بس چکی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس رسم کو نہ روکا، اپنے معاشرے کو آگاہ نہ کیا، تو یقیناً یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وقت آئے گا کہ یہ ایسی رسومات، ایسی بری رسومات جو حیا سوز تہوار ہیں، ان کے منانے پر اور منانے والوں پر ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوگی، ذرا سی بالکل شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور آج ہم ان کے ایسے رسومات منا رہے ہیں، ویلنٹائنز ڈے کے رسومات منا رہے ہیں، تو وہ دن بھی دور نہیں کہ جب ہماری آنے والی نسلیں اس میں بالکل امتیاز نہیں رکھیں گی، بالکل فرق تصور نہیں کریں گی۔ عالم کفر میں جتنی بھی رسومات ہیں، کرسمس ہے، ہولی ہے، جتنی بھی رسومات ہیں، ان کی ساری ہمارے معاشرے میں پیوست ہو جائیں گی، ہماری رسومات میں پیوست ہو جائیں گی۔ ارے غیرت کا تقاضا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ غیر مسلم عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، کبھی اس نے آپ لوگوں کی کوئی رسم منائی ہے؟ کوئی تہوار منایا ہے؟ کبھی اس نے عید الفطر کے دن نئے کپڑے پہن کر آپ کی عید نماز کی جگہ پر عید نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی اس نے قربانی گاہ میں آ کر جانور قربان کیا ہے؟ وہ لوگ جب آپ کی رسومات کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کیوں کرتے ہو؟ خدا را ایسی رسومات سے، ایسے رسم و رواج سے، ایسے طریقوں سے، ایسے تہواروں سے، ایسی تہذیب سے خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔